بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دی مسنگ ڈاٹس میں۔ آج ہم ایک سائنٹسٹ، ایک ہسٹورین، ایک مفتی اور ایک اسلامک اسکالر کی جمعی سوچ کے ساتھ مسلم دنیا کے سب سے خطرناک سوال کو سیدھا سیدھا پکڑنے جا رہے ہیں۔ اسلام کو سائنس سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہر نئی ڈسکوری پر ہم اتنی بے چینی، اتنی گھبراہٹ، اتنی ریاکشنری تفسیر کیوں پیش کرتے ہیں؟ اور سب سے گہرا تیر، کیا سائنس مستقبل میں اسلام کو چیلنج کرے گی، ایکسپوز کرے گی، یا اسے گرائے گی جب وہ ایوولوشن، کاسمولوجی، کانشسنس اور یونیورس کے راز اور گہرائی سے کھولتی جائے گی؟ جو امت کبھی علم کی سلطان تھی، آج لیبوریٹری کی روشنی سے آنکھ ملانے سے کیوں کتراتی ہے؟ کیا یہ ڈر قرآن کا ڈر ہے، یا ہماری اپنی غیر سائنٹیفک سوچ، ہماری کلچرل ریجڈیٹی، ہماری پولیٹیکل کمزوری اور ہماری کلیکٹیو انسیکیورٹی کا نتیجہ ہے؟ آج ہم اس ڈر کو سائیکالوجی، ہسٹری، تھیولوجی اور سائنٹیفک میتھڈالوجی کی سرجیکل پریسیجن سے چیر کر رکھ دینے والے ہیں۔ اگر سچ سچ سے ٹکرا نہیں سکتا تو پھر ہم سائنس کو دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ اور اگر اسلام واقعی اللہ کی کتاب ہے تو پھر کوئی بھی ڈسکوری، چاہے وہ کل ہو، آج ہو یا آنے والے 100 سالوں میں ہو، اسے ہلا کیوں نہیں سکتی؟ یہ ایپیسوڈ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ سے بھاگتے نہیں بلکہ اسے سیدھا آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آغاز ہی ہمیں اصل مسئلے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، سچ کہوں تو ہم سب کے فیملی واٹس ایپ گروپ ضرور ہوں گے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان گروپس میں ہر کچھ دن بعد ایک لمبا چوڑا میسج آتا ہے جس میں کسی نئی سائنٹیفک دریافت کا ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ناسا کی رپورٹس اور بلیک ہولز وغیرہ۔ بالکل وہی، کبھی ناسا کی رپورٹ، کبھی بلیک ہول کی تصویر، اور ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بات تو ہماری مقدس کتاب میں 1400 سال پہلے ہی لکھ دی گئی تھی۔ صحیح بات ہے۔ اور ہم اس میسج کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سا فخر محسوس ہوتا ہے، ایک گرمی سی ملتی ہے دل کو، اور ہم فوراً اسے بنا سوچے سمجھے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے مجھے یہ فارورڈز دیکھ کر خوشی کے بجائے ایک بے چینی ہونے لگی ہے۔ بے چینی؟ کس قسم کی بے چینی؟ یعنی مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کا سہارا لے رہے ہیں جو دراصل ہماری کسی بڑی کمزوری کو چھپا رہی ہے۔ آپ نے اس پوری نفسیاتی کشمکش کی بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ جو رجحان ہے جہاں ہم ہر آیت کو کسی نئی تھیوری کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے علمی حلقوں میں اعجاز علمی یا سائنٹیفک میریکلز کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اچھا، اعجاز علمی؟ جی، لیکن اگر ہم واقعی اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ سب اچانک کہاں سے آ گیا، تو ہمیں تاریخ کے پنوں کو تھوڑا پیچھے پلٹنا ہوگا۔ یعنی ہزاروں سال کی اسلامک اسکالرشپ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ۔ صحیح۔ امام الطبری، امام القرطبی یا حافظ ابن کثیر جیسے عظیم مفسرین جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن کی تفسیر میں گزار دیں، کیا انہوں نے کبھی ان آیاتوں میں سے فزکس کے فارمولاز ڈھونڈے؟ یا ایمبریولوجی کی وہ کمپلیکس سٹیجز؟ بالکل، کیا انہوں نے ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کی؟ جواب ہے نہیں، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اور یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر یہ سائنٹیفک معجزے اتنے ہی واضح اور صاف تھے تو ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آئے جو زبان کے اصل ماہر تھے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یعنی ابن سینا، الہیثم، البرونی، یہ لوگ تو خود بہت بڑے سائنٹسٹ تھے انہوں نے اپنی سائنس لیب میں محنت کر کے کی، کتاب میں سے ڈھونڈنے کی کوشش تو نہیں کی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا نظریہ اور تھا۔ وہ قرآن کو ایک ہدایت کی کتاب یعنی بک آف گائیڈنس مانتے تھے، نہ کہ کوئی سائنس کی ٹیکسٹ بک۔ جی بالکل، ان کے نزدیک یہ کوئی ایسی ٹیکسٹ بک نہیں تھی جو آپ کو دنیا کے مادے یعنی میٹر یا فزکس کے بارے میں براہ راست ڈیٹیل دے گی۔ انہوں نے آیاتوں پر غور کیا، ضرور کیا، لیکن ان کا مقصد خالق کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا اقرار کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ لیبارٹری اور وہیں کے درمیان یعنی ریویلیشن کے درمیان ایک بہت واضح اور صحت مند فاصلہ رکھتے تھے۔ اصل کہانی اور مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم 19ویں اور 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ اچھا، جب کولونیل دور شروع ہوا؟ جی، جب یورپ نے دنیا پر اپنا غلبہ قائم کرنا شروع کیا تب۔ جی ہاں، اب آپ خود سوچئے کہ ایک ایسی امت جو صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی ہو، اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پشماندہ ہو چکی ہے۔ مغربی طاقتوں نے سائنس، ٹیکنالوجی اور ملٹری پاور کے ذریعے ان پر غلبہ پا لیا تھا۔ صحیح۔ تو اس چوٹ نے مسلم ذہن میں ایک شدید اور گہرا احساس کمتری پیدا کیا۔
جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ دنیا آگے نکل گئی ہے اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ کا جو دفاعی نظام ہے، ڈیفنس میکینزم، وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو ویسی ہی بات لگتی ہے جیسے کسی عظیم خاندان کا کوئی فرد ہو جس کی اپنی ساری دولت اور پاور ختم ہو چکی ہو، اور وہ روزانہ اپنے آباء و اجداد کی پرانی تصویریں اور شجریں نکال کر لوگوں کو دکھاتا پھرے کہ بھئی دیکھو ہم کبھی کیا تھے۔ ہاں بالکل ویسی ہی مثال ہے یہ۔ یا پھر وہ یہ کہے کہ جو نیا عالیشان گھر تم نے بنایا ہے اس کا نقشہ تو ہمارے آباء و اجداد نے پہلے ہی بنا لیا تھا، جبکہ اس نے خود ایک اینٹ بھی نہ رکھی ہو۔ یہی نفسیاتی کشمکش تھی جسے 1970s کی دہائی میں ایک بہت بڑا سہارا مل گیا۔ 1976 میں ایک فرینچ سرجن تھے، موریس بوکائل۔ اچھا، ہاں ان کا نام تو بہت سنا ہے۔ جی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس کتاب میں انہوں نے پہلی بار یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایسی جدید سائنٹیفک معلومات موجود ہیں جو 7ویں صدی کے کسی انسان کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ میرے خیال میں اس ایک کتاب نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذہنیت کو بدل کر رکھ دیا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گھروں میں اس کی ٹرانسلیٹڈ کاپیز موجود ہوتی تھیں۔ بالکل، اس وقت سعودی عرب میں تیل کی دریافت کے بعد آنے والی نئی دولت نے اس کتاب کو آگ کی طرح پھیلایا۔ لاکھوں کاپیز اس کی مفت تقسیم کی گئی دنیا بھر میں۔ واہ! اور اس پوری تحریک کو آج ہم بیوکیلزم کہتے ہیں۔ لیکن آپ اس بات پر غور کریں، یہ کوئی نئی سائنٹیفک دریافت یا لیبارٹری کی تحقیق تو نہیں تھی۔ نہیں تھی۔ یہ مسلمانوں کا اپنا کھویا ہوا وقار واپس پانے کی ایک نفسیاتی کوشش تھی بس۔ ایک طرح کا انٹلیکچول پین کلر تھا یہ، تاکہ ہم مغرب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں کہ بھائی تمہارا مائکروسکوپ، تمہاری ٹیلیسکوپ، ان سب کی دریافتیں ہماری کتاب میں تم سے 1400 سال پہلے لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی منطقی خامی ہے جسے ہم لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور میں واقعی چاہتا ہوں کہ ہم یہاں رکیے۔ جی ضرور۔ اگر نقشہ یا بلو پرنٹ ہمارے پاس تھا، اگر سب کچھ ان آیتوں میں اتنا ہی واضح لکھا تھا، تو مائکروسکوپ ہم نے خود کیوں نہیں بنایا؟ بالکل صحیح سوال ہے۔ بگ بینگ کا پتہ ہم نے کیوں نہیں لگایا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب مغربی دنیا سالوں کی محنت، ٹرائلز اور ایررز کے بعد ایک ڈسکوری کرتی ہے، تب اچانک ہماری آنکھیں کھلتی ہیں اور ہم کہتے ہیں او یہ تو فلاں آیت میں پہلے سے لکھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس رویے کو منطق یعنی لاجک کی دنیا میں پوسٹ ہاک فیلیسی کہا جاتا ہے، یعنی کسی واقعے کے گزر جانے کے بعد اس واقعے کی روشنی میں پہلے سے موجود کسی چیز کو زبردستی نیا مطلب پہنانا، زبردستی فٹ کرنا، رائٹ؟ پہلے سائنس ایک تھیوری بناتی ہے، اسے دنیا سے تسلیم کرواتی ہے، اور پھر ہمارے اپولوجسٹس جو ان دریافتوں کا دفاع کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ کے نئے نئے ترجمے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ انہیں صرف اس تھیوری کو قرآن پر فٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے کلاسیکل عربک زبان کے ساتھ کتنی ہی زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اچھا، مجھے اس لفظی زبردستی کی کوئی آسان سی مثال دیجیے، کیونکہ اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ترجمہ وہی ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کسی نے ڈکشنری بدل دی ہو۔ چلیے ہم ڈہا کا مثال لیتے ہیں۔ سورہ النازعات کی آیت 30 میں لفظ آیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ جی۔ اب صدیوں تک لسان العرب جیسی عظیم کلاسیکل ڈکشنریز اور تمام مفسرین نے اس کا واضح مطلب لکھا ہے زمین کو بچھانا یا پھیلانا۔ ٹو اسپریڈ آؤٹ۔ جی ہاں، تو اسپریڈ آؤٹ۔ لیکن جب ماڈرن سائنس نے ہمیں سمجھایا کہ زمین فرش کی طرح چپٹی یا فلیٹ نہیں ہے بلکہ ایک اوبلیٹ اسفیرائڈ ہے، یعنی گول ہے، اور دھرووں سے یہ پول سے تھوڑی دبی ہوئی ہے، صحیح، تو اچانک اپولوجسٹس کو مسئلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ دہا کا مطلب تو اصل میں شتر مرغ یعنی آسٹرچ کا انڈا ہے۔ ایک منٹ۔ زمین کو پھیلانے سے لے کر سیدھا شتر مرغ کے انڈے تک، یہ کیسے ہو گیا؟ کیا سچ میں کسی قدیم عربی ڈکشنری میں اس لفظ کا مطلب انڈا لکھا ہے، یا یہ انہوں نے خود سے ایجاد کر لیا؟ خود سے کیا ہے۔ یہ تو بالکل ویسی بات ہوئی نا کہ آپ آنکھیں بند کر کے تیر چلائیں اور جہاں تیر جا کر لگے وہاں بعد میں جا کر آپ نشانہ ڈرا کر لیں، جسے منطق میں ٹیکسس شارپ شوٹر فیلیسی کہتے ہیں۔ آپ کا یہ تیر والا حوالہ بالکل سٹیک ہے۔ اگر آپ لسان العرب کو دوبارہ کھول کر دھیان سے پڑھیں تو وہاں واضح لکھا ہے کہ ادھیا، جو اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب انڈے دینے کی جگہ ہے۔ جگہ ہے، انڈا نہیں۔
جی جگہ شترمرغ جب انڈے دینے کے لیے زمین پر ریت کو ہٹا کر جگہ بناتا ہے اور اسے پھیلاتا ہے نا، تو اس عمل اور اس جگہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب قطعی طور پر انڈا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ لیکن کیونکہ انڈے کی شکل زمین کی اس اوبلیٹ شکل سے ملتی جلتی تھی، اس لیے لفظ کے معنی کو توڑ مڑوڑ کر زبردستی اس پر فٹ کر دیا گیا۔ واہ، یہ تو زبان اور تاریخ دونوں کے ساتھ ناانصافی لگتی ہے مجھے۔ اور شاید ایسی ہی ایک مثال ایمبریولوجی کے حوالے سے بھی دی جاتی ہے نا، جہاں بار بار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو نشو و نما کی ایگزیکٹ سٹیجز ہیں وہ ویسے ہی بیان کی گئی ہیں جیسی آج کی ماڈرن سائنس بتاتی ہیں۔ وہاں بھی بالکل یہی لفظوں کا کھیل کھیلا گیا ہے۔ قرآن میں علقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ہزاروں سال سے، اور تمام کلاسیکل تفسیروں میں اس کا ترجمہ خون کا لوتھڑا یعنی بلڈ کلوٹ کیا گیا۔ جی، بلڈ کلوٹ۔ لیکن 20ویں صدی میں جب مائکروسکوپس آئیں اور ہم نے ایمبریو کی تصویریں دیکھیں تو اپولوجسٹ نے دیکھا کہ شروعاتی سٹیجز میں ایمبریو کی شکل تو ایک جونک یعنی لیچ جیسی لگتی ہے۔ اچھا۔ تو انہوں نے اچانک ترجمہ بدل کر کہہ دیا کہ آج سے علقہ کا مطلب جونک ہوگا۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے نیا اور اچھا ترجمہ نکال لیا جو لوگوں کے دل کو تسلی اور سکون دے رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ؟ جی، اگر ایک نوجوان کو یہ باتیں سن کر اپنے مذہب پر فخر محسوس ہوتا ہے تو کیا ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی اس خوشی کو برقرار رکھیں؟ اصل نقصان کہاں ہو رہا ہے پھر؟ اصل نقصان، اور میں کہوں گی کہ اس پوری گفتگو کا سب سے گہرا پہلو ہمارے عقیدے پر پڑنے والا اثر ہے، ہمارے تھیولوجی پر۔ آپ مجھے بتائیں، سائنس کا عالمی اصول کیا ہے؟ سائنس تو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل، سائنس آخری اور مطلق سچائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، وہ انڈکٹیو ریزننگ پر چلتی ہے۔ آج ایک تھیوری مانی جاتی ہے، کل جب نئے ٹولز آتے ہیں، نئی دریافتیں سامنے آتی ہیں تو پرانی تھیوری ڈسکارڈ ہو جاتی ہے اور نئی آ جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا کلام اٹل، مطلق اور ناقابل تبدیل ہے۔ سمجھ گیا میں۔ اگر ہم ایک ایسی چیز کو جو اپنے نیچر میں ہی تبدیل ہونے والی ہے، یعنی سائنس، اسے ایک ایسی کتاب کے ساتھ جوڑ دیں جس کا دعویٰ ہمیشہ قائم رہنے کا ہے، تو ہم تو ایک ٹائم بم پر بیٹھ گئے ہیں۔ بڑی اچھی مثال دی آپ نے، جسے ہم تھیولوجیکل ٹریپ یا عقیدے کا پھندا کہتے ہیں۔ فرض کریں آپ آج کہتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت بگ بینگ کی تصدیق کرتی ہے۔ جی۔ نوجوان بڑی خوشی سے سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں، لیکن اگر 20 یا 50 سال بعد کوانٹم فزکس اور کازمولوجی میں نئی تحقیق آئیں اور دنیا بھر کے سائنٹسٹس کہیں کہ بگ بینگ کبھی ہوا ہی نہیں تھا بلکہ ملٹی ورس تھیوری یا کسی اور ماڈل پر دنیا وجود میں آئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم بری طرح پھنس گئے۔ اپنی لاجک کے مطابق ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہماری مقدس کتاب کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ اور یہ خطرہ کوئی نیا نہیں ہے۔ برصغیر کے عظیم عالم مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی صدیوں پہلے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، انہوں نے بھی؟ جی ہاں، انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ قرآن کے آیاتوں کو اس وقت کی مقبول سائنٹیفک تھیوریز کے ساتھ باندھنا شدید خطرناک ہے۔ اس عمل سے آپ ایک عجیب سا مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ انجانے میں سائنس کو جج اور وحی کو ڈیفینڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو سائنس نے بھی وہی بات کہہ دی جو قرآن کہہ رہا ہے، تو اصل میں آپ کا ایمان اس وقت تک تسلی نہیں پاتا جب تک سائنس آ کر اس کی تصدیق نہ کر دے۔ یہ واقعی ایک بہت چبھنے والی بات ہے۔ یعنی ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اٹل ہے الحمدللہ، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اس لیب رپورٹ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو آ کر ہماری تسلی کروائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس پر مزید سوچا جائے تو یہ بیکورڈ انجینئرنگ کسی ایک مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ میں حال ہی میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا جہاں ایک ہندو اسکالر بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ ان کے اینشنٹ ویداز میں کوانٹم میکینکس کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ بہت عام ہے وہاں۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اینشنٹ وماناز جو تھے وہ اصل میں آج کے آدھورک ایئرپلینز تھے۔ اب ہم لوگ ایسی باتوں پر ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تشبیہات ہیں، ان کو لٹرل فزیکل سائنس کیسے مان لیا تم نے؟ تو کیا ہم بھی ٹھیک وہی نہیں کر رہے ہیں اپنی کتاب کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، یہ اس معاملے کا سب سے کمزور پہلو ہے۔
مغرب میں آپ دیکھیں تو کرسچن اپولوجسٹ جو ہیں جیسے آنسرز اینڈ جینیسس والے وہ ایگزیکٹلی یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی یہی کرتے ہیں؟ جی، جو بائبل کی آیاتوں سے جیولوجی اور ارتھ سائنس نکال کر لے آئیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ قدیم میسوپوٹیمیا کا ایپک آف گلگیمش پڑھیں یا زورواسٹرین کتابیں اٹھائیں، وہاں بھی آپ کو ایسی نیچرل فینومینا کی عجیب و غریب ڈیٹیلز ملیں گی جو آج کی سائنس سے کسی نہ کسی طرح جا کر جڑ جائیں گی۔ اگر ہم گریک فلسفی کی مثال لے لیں، ڈیموکریٹس نے تو عام لوگوں کے سامنے ہزاروں سال پہلے ایٹمز کا پورا کانسیپٹ رکھ دیا تھا کہ دنیا ناقابل تقسیم ذروں سے بنی ہے۔ تو پھر کیا ہم ڈیموکریٹس کو نبی تسلیم کر لیں؟ اگر ہماری کسوٹی صرف یہ ہے کہ قدیم ٹیکسٹ میں ایسی بات نکل آنا جو آج کی سائنس سے ملتی جلتی ہو اس ٹیکسٹ کے الہامی ہونے کا قطعی ثبوت ہے، تو یہ قانون پھر سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے اپولوجسٹ چاہتے ہیں کہ جو رعایت وہ اپنے ٹیکسٹ کو دے رہے ہیں باقی دنیا بھی انہیں وہی رعایت دے، مگر باقی مذاہب کو وہ یہ حق نہیں دینا چاہتے۔ اور میں سوچتا ہوں اصل خطرہ یہی ہے۔ ہم اور آپ تو شاید اس بحث کو یہاں ایک انٹلیکچوئل لیول پر بیٹھ کر رہے ہیں، لیکن جو نسل آج انٹرنیٹ کے ذریعے پروان چڑھ رہی ہے، جس کے پاس دنیا جہاں کی انفارمیشن صرف ایک کلک دور ہے، وہ بچہ اس ڈبل سٹینڈرڈ کو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ میں اس 18 یا 19 سال کے نوجوان کا سوچتا ہوں جس کے حقوق میں ہم نے یہ بوم فٹ کر دیا ہے۔ اس نوجوان پر جو کچھ گزرتی ہے نا، اسے سائیکالوجی میں کوگنیٹیو ڈسوننس کہا جاتا ہے۔ چلیے اس میکینزم کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ ایک بچہ جو اپنے بچپن میں مدرسے گیا یا اس نے یوٹیوب پر ڈھیروں ایسی ویڈیوز دیکھ لیں جن میں بہت جذباتی بیک گراؤنڈ میوزک لگا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ ایمبریو میں پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے، اور سائنس بھی ایگزیکٹلی یہی کہتی ہے۔ بچہ بہت امپریسڈ ہوتا ہے، اس کا ایمان اس سائنس کی بیساکھی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ بچہ یونیورسٹی جاتا ہے، وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے۔ پھر وہاں جا کر جب وہ پہلی دفعہ گریز اناٹمی کھولتا ہے یا ایمبریولوجی کی کوئی آتھینٹک ٹیکسٹ بک پڑھتا ہے تو اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ کتاب کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، سائنس تو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہڈیاں اور گوشت یعنی جو میزوڈرم ٹیشو ہے وہ دونوں لگ بھگ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ پہلے ایک اسکیلیٹن بن کر اس پہ بعد میں گوشت نہیں چڑھایا جاتا۔ اوہو۔ کہ اس کے اپولوجسٹ نے، اس کے مذہبی رہنماؤں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اس سے ایک دھوکہ محسوس ہوتا ہوگا۔ اس کا مسئلہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کی بنیاد سائنس پر رکھی تھی انہوں نے اس کے ساتھ غلط بیانی کی، اور اس سب کے نتیجے میں وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ آج آپ مغربی ممالک میں دیکھیں اور حتیٰ کہ ہمارے اپنے مسلم اکثریتی ممالک میں بھی نوجوانوں میں ایتھیزم اور مذہب سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ٹوٹے ہوئے اور کمزور دعوے ہیں۔ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ جب فاؤنڈیشن ہی آپ نے ایک جھوٹ یا سٹریچنگ پہ رکھی ہو تو ہوا کا ایک چھوٹا سا جھونکا بھی اسے گرا دیتا ہے۔ ان نوجوانوں کو ایک ایسی ڈبل لائف جینی پڑ رہی ہے جہاں ان کا مسجد کا سیلف الگ ہے اور فزکس لیب کا سیلف بالکل الگ۔ میں مزید کمزور کر دیا، اور اس نفسیاتی استادی نے صرف ہماری تھیولوجی کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ میرا خیال ہے اس نے ہماری اصلی سائنٹیفک ترقی کو بھی روک دیا ہے۔ جی 100% روکا ہے، کیونکہ جب ایک سوسائٹی کا ذہن ہی یہ بن جائے کہ بھائی ہمیں محنت اور تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب مغرب کچھ نیا دریافت کرے گا تو ہم کہیں نہ کہیں سے اسے اپنی کتاب میں ڈھونڈ ہی لیں گے۔ تو پھر وہ سوسائٹی پروڈیوسر آف نالج تو نہیں رہتی نا، وہ محض ریٹروفٹر بن کر رہ جاتی ہے۔ ہم سچ ڈھونڈنے کے بجائے صرف ویلیڈیشن ڈھونڈنے والے بن گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان لیب میں جاتا تھا اور ستاروں کی گردش ناپتا تھا۔ آج ہم لیب میں جانے کے بجائے پرانی ڈکشنریز کھول کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کسی نئی دریافت پر اپنا بس تھپا لگا سکیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر مسلم امت کو اپنا کھویا ہوا عظیم مقام واقعی واپس حاصل کرنا ہے نا، تو اس احساس سے کمتری سے باہر آنا ہی ہوگا۔ سائنس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہوگا اور قرآن کو اس کی جگہ پر۔ واقعی دونوں کے دائرے بالکل الگ ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ مادہ آخر کام کیسے کرتا ہے، اس کا ہاؤ کیا ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان سب کے بننے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا وائی کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ قرآن بارہا اپنی آیتوں کو آیات یعنی نشانیاں کہتا ہے۔
ایک سائن پوسٹ جو اشارہ کرتا ہے کسی بڑی حقیقت کی طرف۔ اب آپ سائن پوسٹ کو ہی پوجنا شروع کر دیں یا اسے میتھ کی ایکویشن سمجھ کر اس میں حساب کتاب شروع کر دیں تو آپ نے سائن پوسٹ کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ بہترین۔ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے سننے والوں کے ذہن میں صرف ایک آخری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس لیے مضبوط ہے کیونکہ سائنس نے ہماری بات ثابت کر دی۔ لیکن اگر کسی انسان کا ایمان صرف کسی لیبارٹری سے آنے والی ایک آخری رپورٹ پر ٹکا ہوا ہے تو کیا وہ سچ میں الغائب یعنی انسین پر ایمان رکھتا ہے یا دراصل انجانے میں وہ صرف امپیریکل سائنس اور مادے کو پوج رہا ہے؟ اگر ہماری صبح کی نماز کا سکون اس بات کا محتاج ہو گیا ہے کہ آج ناسا نے کیا نیا دریافت کیا تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہمارا خدا کون ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔